بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات السلام علیکم. اسلام آباد کے ایمان اور ہادی سے لے کر گل پلازا میں شہید ہونے والوں سے لے کر وادی تیرہ میں در بدر پھرنے والوں تک سب کو مظلوموں کو پستے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھ کر اب ایک بات تو بہت سادہ اور سیدھی سی لگ رہی ہے کہ جو ریاست کا کانسیپٹ تھا وہ بیک فائر کر چکا ہے. اور پاکستان سے باہر بھی آپ اگر ٹرمپ فینومینا دیکھیں, آپ گرین لینڈ کو ملنے والی دھمکیوں سے لے کر غزہ بورڈ میں دنیا کے ہر ملک کی نمائندگی دیکھیں سوائے غزہ کے, یہ سب کچھ دیکھ کر یہ بات تو اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اب جو ریاست کا کانسیپٹ ہے وہ بیک فائر کر چکا ہے. اب شاید ریاست کی ضرورت نہیں رہی ہے, اسی لیے بار بار جگہ جگہ, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, ہر جگہ عوام بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں. جس طرح وہ آئی سی ای کے ایجنٹس جو امریکہ کی امیگریشن فورس ہے اس کے ایجنٹ, جس طرح انہوں نے اس 37 سالہ عورت کو قتل کیا, پھر وہ ایک بنگلہ دیشی نژاد عورت تھی امریکن جس کو وہ کہتی رہی کہ میں معذور ہوں, مگر وہ اس کو کھینچ کر اور ٹانگوں بازوؤں سے اٹھا کر لے گئے. یہ سب کچھ جو جگہ جگہ ہو رہا ہے, جس طرح ریاست طاقتور ہوتی جا رہی ہے اور وہ لوگوں کو کچلتی جا رہی ہے. سہیل آفریدی گھوم پھر رہے ہیں وادی تیرہ میں, وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے, وہ چیخ رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, نادرا والوں سے, فوجیوں سے کہ تم لوگ زمین پر, اگر میری مائیں بہنیں زمین پر بیٹھی ہیں تو تم لوگ بھی زمین پر بیٹھو گے, اگر کاؤنٹر کم ہے تو زیادہ کرو, سپیڈ اپ کرو پروسیس کو, لوگ برف باری میں کیوں ہیں. لیکن سب کچھ ہے تو ویسے ہی نا. سہیل آفریدی عوام کا درد محسوس کر کے چلا گیا ان لوگوں کے درمیان, وہ وہیں سے ہے اس لیے وہ وہاں چلا گیا, مہربانی اس کی, لیکن لوگوں کی تکلیف کم تو نہیں ہوئی. آپ گل پلازا کی صورتحال دیکھ لیں, اب عوام کی بات کر لیں یا سندھ حکومت کی بات کر لیں, عوام کو کیا یہ خیال آیا کہ جو پلازا تھا اس کے 26 ایگزٹ پوائنٹ تھے, جو اس کے نقشے کے مطابق اس میں سے نکلنے کے 26 دروازے تھے, مگر اس وقت صرف 2 آپریشنل تھے جب آتش زدگی ہوئی اور 24 دروازے بند کر دیے گئے تھے. چاہے وہ کوئی کوریڈور کا دروازہ تھا, چاہے وہ کسی دکان سے براہ راست نکلنے کا دروازہ تھا, ہر دروازے کے اندر ایک چھوٹی سی دکان بنا دی گئی تھی, ہر کوریڈور کے اندر دکان بنا دی گئی تھی. یعنی 500 دکانوں کی جگہ تھی, کوئی کہتا ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ 1021 دکانوں کی جگہ تھی, مگر 1200 دکانیں بن گئیں. گویا انسانوں کی ہوس دیکھ لیں, وہاں پر آگ بجھانے کے آلات نہیں تھے, وہاں ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا. یا سندھ حکومت کے کارنامے دیکھ رہے, جی واٹر ٹینکر آئے گا, وہ واٹر ٹینکر باؤزر میں پانی بھرے گا, پھر وہ فائر بریگیڈ پانی کا چھڑکاؤ کرے گا, پھر وہ پانی ختم ہو جائے گا, پھر جناب واٹر ٹینکر منگوایا جائے گا, اس کا انتظار کیا جائے گا, پھر وہ پانی لے کر آئے گا, پھر وہ باؤزر میں ڈال کے یا کسی اور گاڑی میں ڈال کر پھینکا جائے گا. وہ یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کہتے ہو ہمارے پاس دنیا کی بیسٹ فوج ہے, آپ نے بیسٹ فوج کا کوئی ہیلی کاپٹر اڑتے دیکھا؟ یہ وادی تیرہ تو نہیں تھی, یہ خیبر تو نہیں تھا, یہ کولو نہیں تھا, یہ سبی نہیں تھا, یہ چاگی کے پہاڑ نہیں تھے, یہ چولستان نہیں تھا, یہ کوئی تونسا نہیں تھا, یہ ڈیرہ غازی خان نہیں تھا, یہ کوئی کچے کا علاقہ نہیں تھا, یہ کوئی دور دراز علاقہ نہیں تھا, یہ کوئی ٹھٹھا بدین دادو بھی نہیں تھا, یہ کراچی تھا, پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل تھا, یہ محمد علی جناح کی سڑک تھی, ایم اے جناح روڈ تھی, یہ اس کے ارد گرد کوئی 100 سے زائد ہیلی کاپٹرز یا جہاز یا نہ جانے کیا کیا کچھ, پاکستان کی آرمی, نیوی, ایئر فورس, تینوں کے جہاز اور ہیلی کاپٹر کراچی میں موجود تھے. سندھ گورنمنٹ کے اپنے ہیلی کاپٹر موجود تھے. کیوں کوئی کسی ہیلی کاپٹر سے آخر تک آپ کو کوئی پانی برساتے ہوئے نظر نہیں آئے؟ اس کی اگر آپ کو ضرورت نہیں تھی, اگر بقول آپ کے کہ آگ اندر لگی ہوئی تھی, باہر نہیں تھی, اس لیے اوپر سے پھر برسانے کی ضرورت نہیں تھی, تو ٹھیک ہے, اوپر سے نہیں برسانا تھا تو پھر نیچے تو پانی ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس. وہ پانی نہیں تھا آپ کے پاس, غضب خدا کا. اوپر سے آپ کہتے ہیں یہ بلیم گیم ہے. اب عبدالقادر پٹیل صاحب نے کھڑے ہو کر 4 گھنٹے کی تقریر کر دی اسمبلی میں کہ جناب یہ تو 1980 میں بنا تھا اور پھر اس کی کوئی ایکسٹینشن ہوئی تھی غالباً 1998 میں, جب ایم کیو ایم کا کوئی میئر تھا, کوئی ڈاکٹر فاروق ستار یا اسی طرح کا کوئی آدمی اس زمانے میں میئر تھا, تو جناب یہ اس کے زمانے میں بنی تھی, تو اس لیے یہ بلڈنگ میں آگ لگی. اور کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ تم لوگ آپس میں بلیم گیم کرتے رہو. فاروق ستار ذمہ دار تھا یا جو بھی ذمہ دار تھا, دیکھیں ریاست کے ادارے ریگولیٹر تھے نا, انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے یہی چیک کرنا تھا نا
کہ ادارے نے اپنے کہیں فائر ایگزٹ بند تو نہیں کر دیے. 370 470 جو کمرشل بلڈنگز ہیں, ٹال ہائی رائز بلڈنگز ہیں, ان کو آپ چیک کر سکتے تھے شہر میں. اگر آپ کے افسر ایماندار ہوتے, انہوں نے جن جن ایگزٹ پوائنٹس پر بنائی ہوئی تھیں دکانیں ان کو توڑ دیتے. اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پلازے والے تو ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے. آپ تو دہشت گرد لوگ ہیں. اگر آپ کے پاس پولیس, آپ کی فوج, رینجرز, اتنے ادارے ہیں آپ کے پاس, اگر آپ حرکت میں آ جائیں اگر, تو آپ نے افغانوں کی بستیوں کی بستیاں کراچی سے اکھاڑ کے نہیں پھینک دیں. غریبوں کے علاقوں میں جب آپ گھستے ہیں وہ نالوں کے اوپر کراچی میں, تو آپ لوگوں کو اٹھا کر غریبوں کو باہر نہیں پھینک دیتے. تو پلازا کے تاجروں کو بھی آپ اٹھا کر باہر پھینک دیتے اگر آپ ایماندار ہوتے. لیکن آپ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے نا. آپ تو رشوت لے کر خوب چپ ہو گئے تھے. گویا جو عوام کا درد ہے وہ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ کو کسی جگہ پر نظر نہیں آئے گا. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ایمان اور ہادی کے کیس میں کیا ہو رہا ہے. غضب خدا کا, ایک چھوٹی سی بچی ہے, وکیل ہے, وہ غریب, مجبور, بے بس, لاپتہ افراد کے کیسز لڑتی ہے, پیسے لیے بغیر لڑتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہوا ہے, اسے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ لالچی بھی نہیں ہے. چنانچہ وہ کیس لڑتے ہیں دونوں میاں بیوی, اور اس پاداش میں کہ وہ غریبوں کے کیسز کیوں لڑتے ہیں, ان کے خلاف ریاست پوری قوت سے بے شرمی پر اتری ہوئی ہے. عمران خان بڑا یاد ہے سب کو کہ اس نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنایا تھا. ویسے کیا غلط تھا, لیکن بعد میں ثابت قاضی صاحب نے اپنے کردار سے کر دیا کہ ٹھیک ہی کیا تھا, بہت معذرت کے ساتھ کیا. تو عمران خان نے غلط تھا, اس نے بھی فوج کے کہنے پہ کیا تھا, لیکن قاضی صاحب نے تو اپنے کردار سے ثابت کر دیا نا کہ ٹھیک ہی کیا تھا. تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کو کوئی پاکستان کے وہ جو آزاد خیال سیاستدان جو اس وقت قاضی صاحب کے درد میں چیخا کرتے تھے, یہ جو رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف اور شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز, یہ اب آپ کو ہادی اور ایمان کے درد میں چیختے نظر آتے ہیں. گویا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ریاست نے اپنی طاقت کو غریب کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, اور یہ عوام کو مجبور کر رہی ہے بقول راجہ ناصر عباس کے کہ یہ پریشر کوکر پھٹ جائے.